ایک اور خبر کے ساتھ آپ کا میزبان انتظار حیدری حاضر خدمت ہے۔ 23 سال بعد مفتی منیب الرحمان کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے اور ان کی جگہ نیا چیئرمین رویت ہلال کمیٹی مقرر کر دیا گیا ہے اور اس تقرری کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ جو نیا چیئرمین ہے وہ مولانا خبیر آزاد ہیں، جو کہ بادشاہی مسجد لاہور کے خطیب بھی ہیں اور انہیں روشن خیال علماء کرام میں شمار کیا جاتا ہے، اور ذرائع کا یہ بتانا ہے کہ ان کی تقرری اس وجہ سے کی گئی ہے کہ جو تنازع مفتی منیب الرحمان اور فواد چودھری کے درمیان پیدا ہوا تھا کیلنڈر کا، اس معاملے کو خوش اسلوبی سے حل کیا جائے۔ اور فواد چودھری سب سے بڑے ناقد تھے گزشتہ 1.5 سال میں، اور انہوں نے مفتی منیب الرحمان کو کافی ٹف ٹائم بھی دیا تھا، اور ہمارے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ فواد چودھری سمیت بعض حکومتی وزراء اور شخصیات کی وجہ سے مفتی منیب الرحمان کو 23 سال بعد ان کے اس عہدے سے ہٹایا گیا ہے۔ مفتی منیب الرحمان کو مسلم نون کے دوسرے دور حکومت میں چیئرمین رویت ہلال کمیٹی متعین کیا گیا تھا، اور 1997-98 کی بات ہے جب مفتی منیب الرحمان اس اہم ترین عہدے پر براجمان ہوئے، اور اب 2020 کا اختتام ہے اور صرف ایک روز بعد 2021 آ رہا ہے، اور اس لحاظ سے تقریباً 23 سال بعد مفتی منیب الرحمان جو ہیں وہ اپنے عہدے سے ہٹ رہے ہیں۔ اب مفتی منیب الرحمان کا رد عمل کیا آتا ہے یہ کل تک واضح ہو جائے گا۔ مفتی منیب الرحمان جتنا عرصہ رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین رہے، رویت کا ایک تنازع شدت اختیار کرتا گیا۔ مفتی پوپل زئی اور مفتی منیب الرحمان کے درمیان طویل تنازع رہا۔ ان 23 سالوں میں 2 سے 3 سال ایسے رہے ہیں بمشکل جن میں ایک دن روزہ اور ایک دن عید جو ہے وہ کی گئی ہو۔ البتہ جو تقریباً 19 سال تھے ان میں ایک دن روزہ اور ایک دن عید نہ ہو سکی، خصوصاً پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے بہت سے علاقوں میں مختلف دنوں میں عیدیں اور رمضان المبارک کے روزے رکھے گئے۔ لیکن جو آخری 1.5 سال تھا، اس 1.5 سال کے عرصے میں مفتی منیب الرحمان اور وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری کے درمیان ایک تنازع جو ہے اس نے شدت اختیار کی، اور وہ تنازع فواد چودھری چاہتے تھے کہ سعودی عرب اور دیگر اسلامی ممالک کی طرح ایک کیلنڈر مرتب کیا جائے اور سائنسی لحاظ سے دیکھ لیا جائے کہ چاند کی جو مدت ہے وہ کتنی ہے، اور اس حساب کے ساتھ جو ہے وہ عید اور روزے کا فیصلہ بھی کر لیا جائے، تاکہ ہر سال یا ہر دوسرے تیسرے مہینے رویت کا مسئلہ ہی نہ ہو۔ لیکن مفتی منیب الرحمان اپنے روایتی انداز میں یہ کہتے تھے کہ رویت دیکھنا سنت نبوی بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھنا ضروری بھی ہے اور ثواب بھی ہے، اور اس لحاظ سے تحریر اور تقریر کے دوران دونوں رہنماؤں کے درمیان مسلسل نوک جھونک کے ساتھ شدت اختیار کرتا گیا یہ معاملہ، اور سوشل میڈیا کے ساتھ ساتھ الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا پر بھی دونوں رہنماؤں کے خیالات آتے رہے۔ مفتی منیب الرحمان نے اپنے کالمز کے ذریعے واضح کیا کہ رویت کتنی ضروری ہے، اور فواد چودھری بھی سائنسی لحاظ سے بتاتے رہے کہ یہ عوامل جو ہیں انہیں استعمال کیا جائے، اور خود سائنس اور نئے نئے تجربات کی طرف جو ہے وہ قرآنی تعلیمات بھی متوجہ کرتی ہیں۔ وہ اس لحاظ سے اپنے دلائل دیتے رہے، اور مفتی منیب الرحمان رویت کے حوالے سے احادیث نبوی اور قرآن پاک کی آیات کے ساتھ ساتھ علماء کرام کے جو بیانات تھے ان کے حوالے دیتے رہے۔ ایک طویل بحث جو ہے وہ سوشل میڈیا پر بھی ہوتی رہی، پرنٹ میڈیا پر بھی ہوتی رہی اور الیکٹرانک میڈیا پر بھی ہوتی رہی، لیکن یہ معاملہ نہیں حل ہو سکا، اور جو آخری سال 2020 میں عید الفطر آئی تھی اس وقت بھی اس معاملے نے شدت اختیار کی، اور مفتی منیب الرحمان کی طرف سے جب اعلان کیا گیا عید الفطر کا، تو بعض علماء کرام کی طرف سے شدید تنقید کا نشانہ بھی بنایا گیا تھا مفتی منیب الرحمان کو، اور یہ کہا گیا تھا کہ ابھی تک رویت کے کوئی اشارے نہیں ملے تو مفتی منیب الرحمان نے کس طرح سے اعلان کر دیا عید کا۔ یہ تنازع بھی بڑھتا رہا، اور آخر فجر کے وقت بہت سے علماء کرام نے پھر اعلان کیا کہ ہم
عید منا رہے ہیں اور اس طریقے سے جو یہ آخری عید الفطر تھی یہ منائی گئی. البتہ یہ سلسلہ جو ہے یہ تھما نہیں تھا کہ اب ان کی برخاستگی کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ بھی جاری ہو چکا ہے. کبھی امکان یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ مولانا خبیر آزاد جنہیں روشن خیال تصور کیا جاتا ہے وہ اور وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کسی ایسے مرحلے پر ضرور پہنچ جائیں گے کہ اس مسئلے کو مستقل بنیادوں پر حل کیا جا سکے. لیکن ایک معاملہ ابھی بھی رہے گا اور وہ ہے مفتی پوپلزئی کا. مفتی شہاب الدین پوپلزئی جو کہ خیبر پختونخوا میں رویت کا اعلان کرتے ہیں اور ان کے اعلان پر خیبر پختونخوا کے بہت سے علاقوں میں عید بھی منائی جاتی ہے اور روزہ بھی رکھا جاتا ہے. اب دیکھنا ہوگا کہ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتیں کس طرح سے انہیں قائل کرتی ہیں اس معاملے پر. ایک بڑی تبدیلی ضرور آ چکی ہے کہ مفتی منیب الرحمان کو ان کے عہدے سے ہٹایا گیا اور مولانا خبیر آزاد کو ایک نیا چیئرمین منتخب کیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ مفتی منیب الرحمان ایک اور تنازع کا شکار بھی رہے اور وہ تنازع تھا یزید کی حمایت میں کچھ دلائل دینا اور اس کے علاوہ ایک جلسے کے دوران مفتی منیب الرحمان کے سامنے یزید کی حمایت میں نعرے بھی لگے تھے. اس معاملے نے بھی مفتی منیب الرحمان کو بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا اور بہت سے لوگوں نے ان پر تحفظات کا اظہار بھی کیا. تو اس لحاظ سے جو 23 سال تھے مفتی منیب الرحمان کے ایک جید عالم دین کے وہ تنازعات کا شکار رہے مختلف حوالوں سے. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہمارا چینل دیکھتے رہیے اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے. شکریہ.